العالمین والعاقبۃ للہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ دانائے سب الختم الرسول مولا کل کہ جس نے بخشا غبار رہ کو وادی فروغ سینہ، اور در مرشد سمجھنے کا ارادہ کر لیا میں نے، غم و آلام ہستی کا مداوع کر لیا میں نے، ذرا سی جان کے بدلے عشق گھم کولی کیا حاصل، نہ پوچھو کس قدر ارزاں یہ سودا کر لیا میں نے، در خواجہ پہ لطف و جود کی دیکھی جو ارزانی، تو دامن اور بھی اپنا کشادہ کر لیا میں نے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور گمگوش شریف کا پیغام بھی ہے۔ اگر اس کو اللہ کا حکم سب کے پڑھا گیا، آگے پھر پیغام بھی دیا گیا کہ اے ایمان والو، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ قرآن میں قرآن کو بھی اللہ کا ذکر کہا گیا، نماز کو بھی اللہ کا ذکر کہا گیا، جمعۃ المبارک کو بھی اللہ کا ذکر کہا گیا، تو میں پھر قربان جاؤں اس آستانے پہ کہ جس میں یہ سارے ذکر ہو رہے ہیں۔ اپنے وقت میں قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، ارے نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، جمعہ بھی پڑھا جا رہا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا تو اتنا ذکر ہوا کہ گمگوش شریف کی وادیوں سے یہ آواز اٹھی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ یہ ہمیں درس دیا گیا گمگوش شریف سے، اور میں یہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ غالب نے بڑے مختلف شعر آپ نے سنے، میں بھی سنے، میں تو اس پہ غور کرتا ہوں کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے۔ کاش آپ بھی غور کریں، جیسے شاہ صاحب نے کہا نا جی وال بندگی دا سکھنا ہی کہ نماز حسین تو سکھنا، تو میں تو اس کی تہ میں جاتا ہوں۔ حافظ صاحب نے ایک شعر پڑھا کہ یاد نوی کردہ روزہ رسول دی، جگ مگ کردہ مزار زندہ کی۔ یارو اس لیے نہیں، اس کا گنبد کا رنگ سبز ہے، اور بھی دیکھیں آپ کئی سبز گنبد بنے ہوں گے، لیکن وہ اس لیے میں یاد تازہ کرا رہا ہے کہ میرے قبل عالم کو جب حضور نے گمگوش شریف کی وادی میں بٹھایا، پھر آپ نے بیٹھ کے رسول اللہ کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ اور غالب کی یہ بات مجھے یاد آئی کہ ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست غالب، مشغول حق ہوں بندگی بوترا میں، کہ دوست کے دوست سے دوست کی بو آتی ہے۔ اگر میرے قبلہ عالم نے رسول اللہ کی غلامی میں اپنی دوستی کا غلامی کا بیٹھنے کا حق ادا کیا ہے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے زندہ چیز کی غلامی کا حق ادا کر دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، دربار عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف، ان کے محبت کا حق ادا کیا، رسول اللہ کی اپنی ذات کو رسول اللہ کی ذات میں اتنا فنا کیا، اتنا فنا کیا کہ آج دنیا سے جانے کے بعد بھی دنیا کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ یاد نمی کردہ ہے روزہ رسول۔ سبحان اللہ۔ ان کو دیکھنا تو کوئی اور ہی بات ہی، اللہ نے نصیباں اللہ ستائے، ان کو دیکھنا، اور قبلہ عالم نے آپ نے بار آجے سنا، ساری زندگی ٹانگیں لمبی نہیں کی، کیونکہ رسول اللہ نے
بیٹھنے کا حکم دیا، ٹانگیں لمبی کی تو بے ادبی ہو جائے گی۔ مدینہ منورہ کی پاک فضا تھی، مدینہ منورہ کے مبارک جب ماحول تھا، قبلہ عالم کو گردے کا درد ہو گیا، گردے کی تکلیف ہو گئی۔ یہ لوگ اس کو وہ مزہ سمجھتے ہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، نہ ستم ہو تو محبت میں مزہ ہی نہیں۔ ہم تو فوراً کہہ دیتے نا، شیخ سعدی تھے نا، ان کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، سخت گرمی تھی، زمین تپی ہوئی تھی، آپ نے پاؤں رکھا زمین پر، کہتے ہیں یا اللہ میں تیری راہ میں چلتا ہوں تو میرے پاؤں ننگے ہیں، پاؤں جل رہے ہیں۔ آگے گئے تو بندہ دیکھا، اس کے پاؤں ہی نہیں تھے، اللہ اس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ یہ ان کے لیے سبق تھا، شکر کیا، سجدہ کیا، استغفار کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، جوتی نہیں تو نہ سے پاؤں تو دی۔ اس لیے میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھا کریں دنیا میں، نیچے والے کو دیکھا کریں، لیکن جب یہ بات آئے نا طریقت کی، معرفت کی، ان لوگوں کو دیکھ کے یہ دعا کیا کریں، اے میرے قبلہ عالم جو رنگ ان پہ چڑھایا وہ ہمیں بھی چڑھا۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہہ رہے تھے نا، پتہ نہیں جی میں رنگ مرشدہ چلے ہیں، میں کسی پہ اعتراض نہیں کرتا، میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ میں ان شعروں کو غور سے سنتا ہوں تو یہ ہاتھ اٹھانے سے رنگ نہیں چڑھتا، ارے مرشد کا حکم ماننے سے رنگ چڑھتا ہے۔ جو جس پہ رنگ چڑھا وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھے گا، رات کو بیٹھ کے درود شریف بھی پڑھے گا، اور اس کے بعد قبلہ عالم کے حکم سے خفی ذکر بھی کرے گا۔ فرماتے چاہے 10 منٹ کرو، جتنی تمہاری ہمت ہے کرو ضرور۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ صاحب جب اسکول پڑھتے تھے نا، کچھ لوگوں کی ان کے ساتھ ڈیوٹی تھی، اور وہ ساری ظاہری طور پر سارے دنیا دار تھے۔ ایک کرنل صاحب تھے، ایک صوبیدار میجر صاحب تھے، دوسرے بھی صوبیدار میجر صاحب تھے، ایک صوبیدار صاحب تھے، وہ دوسرے بھی صوبیدار صاحب تھے۔ میں اگر نام لینا شروع کروں تو زیادہ ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ناچیز بھی حاضر ہوتا تھا چھوٹی عمر میں، وہ جب رات ہوتی نا بادشاہ صاحب کو آرام سے لٹا دیتے اپنی ڈیوٹی کر کے، پھر وہ بیٹھ جاتے۔ آج جنرل افضل صاحب بھی تھے کوارٹ والے، بیٹھ کے وہ گھڑی کو لارم لگاتے تھے۔ اگر 12 بجے انہوں نے خفی کا ذکر کیا، خفی ذکر شروع کیا، تو گھڑی کو لارم لگاتے تھے کہ 2 بجے تک ہم نے ذکر کرنا ہے۔ اور اللہ کی قسم کئی دفعہ ان کے ناک سے خون آ گیا ذکر کرتے کرتے، لیکن 2 گھنٹے انہوں نے پورے کیے۔ جب الارم بج جاتا پھر وہ بس کرتے تھے۔ یہ ہے میرے مرشد کا رنگ، اور یہ ہے میرے قبلہ عالم کا رنگ، جن پر رنگ چڑھا، جنہوں نے مرشد کا کامل کی بارگاہ میں محبت پیش کی۔ رسول اللہ کے پیارے تھے، جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے تھے، جس نے محبت کی نظر سے دیکھا ان کو اللہ کی خوشبو آتی تھی۔ خوشبو تو بڑی چیز ہے، قرآن نے کہا ہے نا، مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، انہوں نے کہا ماشاءاللہ یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی ایک فرشتہ ہے، یہ تو فرشتہ ہے۔ لیکن شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے یہ کہا کہ یہ فرشتہ نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کو جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ فقد رانی لقد حق، کہ جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا انہوں نے کہا ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا، خدا کو دیکھا، ہم نے خدا کو دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، دربار عالیہ نقشبندیہ گھمکول شریف۔ قبلہ عالم کو گردے کی تکلیف ہوگی، وہاں ہمارے ڈاکٹر تھے، محمود نام تھا ان کا، اور شاہی خاندان کے والد سے، شاہی خاندان کی اور کوئی ڈیوٹی نہیں تھی۔ میرے ساتھ بریگیڈیئر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ساتھ تھے۔ بیٹھ کے ہم نے صلاح کی، صوفی صاحب نے ناچیز بریگیڈیئر صاحب کہتے ہیں کہ میں اس ڈاکٹر کو لے آتا ہوں، پیر صاحب کا علاج کرے گا۔ اس نے کیا علاج کرنا تھا؟ نبضاں پھڑ کی موتبی بہت اسی کی لب دے اس بیمار جدوں دا نظراں ویکھیا مکھ یار دا، خدا کی قسم محبت سے دیکھو تسی، محبت سے دیکھو تسی، جدوں دا نظراں، اور اتنے فنا ہو جاؤ، اتنے فنا ہو جاؤ کہ آپ کو یہ بھی نہ پتا چلے کہ کون بیٹھا ہے۔
کون نعت پڑھ رہا ہے، کون بیٹھا ہے؟ قبلہ عالم سے ہم نے پوچھا نا بیت اللہ شریف کے سامنے کہ حضور کچھ ہمارے انگلینڈ میں ہم کو فتوے لگتے ہیں کہ یہ گنگول شریف والے وہاں چلے جاتے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، کیا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا ارے نادانو، جو کعبہ شریف سامنے ہو اور وہ یہ سوچے کہ میرے آگے کون سا مولوی کھڑا ہے، اس نے یہاں کے لینا کیا ہے؟ ارے کعبہ سامنے ہو اپنی ذات کو بھول جاؤ، اگر یہ کعبہ سامنے ہو اپنے آپ کو بھول جاؤ، سبحان اللہ، ہر چیز کو بھول جاؤ، کیونکہ ان کو دیکھ کر اب یاد آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آئے، چیک کیا، کہتے ہیں جی ڈرپ لگانی پڑے گی۔ فرمایا ٹھیک ہے، جو صاحب ہم بیٹھے تھے نا ہماری ضد تھی، فرمایا ٹھیک ہے، لیٹ گئے۔ اس نے ادھر سے دبایا، پکڑا، کافی دیر ڈاکٹر اس کو ناڑی نہیں ملی، اور عرض کہتا ہے دوسری طرف ادھر سے ناڑی نہیں ملی، آپ بیٹھ گئے۔ سنو ڈاکٹر صاحب اس پہ کتنا ٹائم لگے گا، اس پہ کتنا ٹائم لگے گا؟ کہتا ہے اس پہ کم از کم 3 گھنٹے لگیں گے۔ تو میرے قبلہ عالم بڑی پیار سے کہتے ہیں کیا ڈاکٹر صاحب مجھے حضور نے گمگول شریف میں بٹھایا ہے، میں ان کے ادب و احترام حکم کی وجہ سے میں وہاں ٹانگیں لمبی نہیں کرتا ہوں، میں مدینہ منورہ کے 3 گھنٹے میں لیٹ نہیں سکتا ہوں۔ اگر میرے مصطفیٰ اس میں خوش ہے، میرا ہر چیز ان کے سامنے ہے، اگر میرے اس حال میں خوش ہے مجھے یہ منظور ہے، سبحان اللہ، میں یہاں کے لیٹ نہیں سکتا۔ یہ سارے ذکر ہم نے گمگول شریف سے سیکھی ہیں، سارے ذکر۔ تو ایمان والو صرف بس آخری بات یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کریں، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارے ایمان ہونا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ لوگ کہیں یہ دیکھو گمگول شریف کا غلام بنا ہوا، نماز یہ نہیں پڑھتا، گالیاں لوگوں کو یہ دیتا ہے، اور چوریاں یہ کرتا ہے، لوگوں کا حق یہ مانگتا ہے۔ مولا علی جا رہے تھے نا، یتیموں کا یہ پرواہ نہیں کرتا۔ مولا علی جا رہے تھے، شام کا وقت تھا، حسنین کریمین کھیل رہے تھے نا بچوں کے ساتھ، تو حضور نے پوچھا مولا علی کدھر جا رہے ہیں؟ حضور حسنین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کو لینے جا رہا ہوں۔ فرمایا علی ابھی مت جاؤ، ابھی مت جاؤ، رک جاؤ، شام کی اذان ہونے والی ہے، وہ خود ہی آ جائیں گے۔ اور کہ یا رسول اللہ میں روز جاتا ہوں۔ فرمایا نہیں، آج ان میں ایک یتیم بچہ کھیل رہا ہے، اگر آپ بچوں کو آواز دیں گے اس کا دل ٹوٹ جائے گا کہ کاش آج میرا باپ ہوتا مجھے بھی لینے کے لیے آتا۔ ارے رسول اللہ نے تو ہمیں یہ سبق دیا، گمگول شریف سے تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے، خدا کا اپنے آپ کو ایسا پیش کرو۔ اور جنہوں نے پیش کیا نا، جنہوں نے پیش کیا، ہمارے علاقے میں خلیفہ صاحب تھے نا، شیر عالم صاحب، ان پڑھ تھے، بادشاہ صاحب فرماتے تھے وہ دال بڑی مزیدار پکاتے تھے، وہ کک تھے، وقت بعد کے زمانے میں کک تھے، چکے ان پڑھ سے۔ جب صاحب قبلہ عالم نے ان کو خلافت سے نوازا نا، کہتے ہیں جی وہ پنجابی بولتے، کہتے ہیں جی میں ان پڑھ بندہ ان میں کیا کرتا ہوں، اٹھا کے لے جاؤ۔ جب صاحب مجھ سے غصہ نہیں ہوتے تھے نا، جاتے ہوئے کہتے تھے کہ جی میں تو آج سکے ہی جا رہا ہوں، لبا کوئی نہیں، پورا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ 3 دفعہ درود پاک حضور آلِ مصطفیٰ پہ پڑھ کے جس کو پھونک مارو گے جو بھی ہوگا چلا جائے۔ سبحان اللہ، بات درود شریف نہیں ہے، ہم بھی پڑھے تھے، حکم کی بات ہے، بات حکم کی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہمارے اور خلیفہ صاحب سے، اپنے سائیں بوستان صاحب ان پڑھ سے خلافت ملی، حضور میں لکھ نہیں سکتا ہوں، ایک موٹ دے دے، یا وہ روح کی موٹ دے دی کہ جاؤ لے جاؤ، جو بھی آئے، بچہ نہیں ہے موٹ دے لگا دو، ارے بیمار ہے موٹ لگا دو، بھینس دودھ نہیں دیتی موٹ لگا دو۔ موٹ کا کمال نہیں تھا، یہ حکم کا کمال تھا۔ سبحان اللہ، اس لیے آج دیکھو ان کے مزاج بنے، خلیفہ لذتہ صاحب رحمۃ اللہ۔ مجھے کسی نے کہا اپنے اچھی خانقاہ کے سجادہ نشین سے، کہتا جی پیر صاحب میں وہاں سے گزرا تو مجھے ایک بہت بڑا، اب جا کے دیکھا تو صحیح ہے، اچھا صاحب بیٹھے ہوئے، بہت بڑا مزاج، اتنا اونچا، تو مجھے بڑا شرک رشک آیا دیکھ کے، تو میں نے پوچھا یہ کس کا مزاج ہے؟ کہنے والے کہا یہ گمگول شریف کے خلیفہ اللہ دیتا ہے الحمدللہ کا مزاج۔ ایسا کردار ایمان والوں پیش کرو، ایسا ہو، یہ کوشش یہ کرو، خدا کی قسم میرے قبلہ عالم نے ہمارے لیے بڑی محنت کی ہے۔ ابھی میں اس تفصیل میں چلا گیا کیونکہ حکم یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں نا کہ
اس تھوڑا ٹائم لگائے، یہ ان کی بات نہیں ہے، یہ حکم ہو رہا ہے، اور جو یہ نہ مانے پھر ہم نے تو پی ڈی کو ماننی پڑی۔ دیکھو میرے قبلہ عالم نے کسی سے پوچھا کہ نماز پڑھتے ہو؟ آج کل عام لوگ کہتے ہیں جی جب وقت مل جاتا ہے پڑھ لیتے ہیں، کاروبار ہے کبھی نہیں پڑھ سکتے۔ فرمایا کہ کبھی تم خدا کو مان لیتے ہو کبھی نہیں مانتے ہو۔ اگر تم خدا کو مانو تو یہ خدا کا حکم جو ہے پھر کبھی کی بات نہ ہو، ساری نمازیں پڑھو، لیکن جب تم مرضی ہو پڑھ لیتے ہو، خدا کا حکم مان لیتے ہو، جب تیری مرضی نہ ہو تو چھوڑ دیتا ہے۔ اپنی مرضی کا خدا کو نہ مان، اللہ کے حکم کے صرف خدا کو مان۔ آنکھ والو آؤ دیکھو ماہ طیبہ کی ضیا، نور عربی بٹ رہا ہے آج بھی گم کول میں، چاند کو شرما رہا ہے رخ میرے بادشاہ جی کا، ہو رہے ہیں ظلم منور آج بھی گم۔ صلاۃ